السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کسی ایک صاحبہ نے بڑے اور بہت اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو ہم پیدائشی یرکان کہتے ہیں۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں یرکان اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً اس کو ہم فزیولوجیکل جانڈس کہتے ہیں، یعنی نارمل جانڈس۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جگر چونکہ ابھی پوری طرح سے میچور نہیں ہوتا، اور وہ بلیروبن وہ پگمنٹ ہے جو کہ ریڈ سیل کے ٹوٹنے پر بنتا ہے۔ اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سرخ خلیوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے، نئے بنتے رہتے ہیں، پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں، اور یہ 2 سے 3 ہفتے کا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے ٹوٹنے سے جب اس کو مزید بریک ڈاؤن کرتا ہے تو وہ بلیروبن ایک پیلی رنگ کا کیمیکل ہے جو کہ اس کا اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، اور اس کو پھر جگر خارج کرتا ہے۔ اب بچے کا جگر چونکہ میچور نہیں ہوتا اور وہ اس وجہ سے اس کو خارج نہیں کر سکتا، ریموو نہیں کر سکتا، تو بچے کو یرکان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فزیولوجیکل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، چونکہ جگر ریموو کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو فزیولوجیکل ہم کہتے ہیں۔ عموماً یہ 2 سے 4 دن، دوسرے سے چوتھے دن کے درمیان اپیئر ہوتا ہے، یعنی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور عمومی حالت میں یہ پرابلم نہیں کرتا، اور یہ 2 ہفتوں کے اندر اندر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تقریباً سبھی بچوں کو پیدائش کے بعد کسی نہ کسی حد تک یہ ہوتا ضرور ہے۔ بعض کو بہت معمولی ہوتا ہے جو کہ اپریشیبل نہیں ہوتا، یعنی نظر بھی نہیں آتا، اور وہ اس حالت میں سے گزر جاتی ہے۔ نارمل جو بلیروبن لیول ہے وہ 1 ملی گرام تک ہوتا ہے۔ اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہر 3 میں سے 2 بچوں کو اتنا اپریشیبل یرکان ہو جاتا ہے کہ جس کو ڈاکٹر کی آنکھ دیکھتے ہی بھانپ لیتی ہے۔ اور وجہ اس کے میں پھر آگے بیان کروں کہ مزید یہ ہوتا ہے کہ جیسے بلیروبن ٹوٹا، اور جگر کے خلیوں میں ایک اور کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم لیگاٹن کہتے ہیں۔ یہ لیگاٹن بنیادی طور پہ بلیروبن کو کمبائن کرتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور انزائم ہوتا ہے، اس کی کمی سے بھی بعض اوقات یہ یرکان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو فزیولوجی تھی، یعنی نارمل فنکشن تھا جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تدارک کے لیے ماں کیا کھائے، اکثر پوچھا جاتا جی ماں کیا کھائے۔ ماں زیادہ پانی پیے، تازہ پھل، سبزیاں، ہربل ٹی، ہول گرین، نٹس، کافی اور باقی نارمل ہلکی غذا استعمال کریں۔ اس کے لیے کوئی مخصوص غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ نارمل لیول یعنی 0.3 ملی گرام سے 1 ملی گرام سے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو اکثر یہ 5.2 ملی گرام تک پہنچ جاتا ہے، جس میں یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیدائش کے چونکہ پہلے دن یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے سے چوتھے دن میں یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور علاج اس کا کچھ نہیں ہے، صرف فوٹو تھراپی۔ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو فوٹو تھراپی دے سکتے ہیں، شعاعیں، اور وہ ایک خاص قسم کی شعاع ہے جس کو ہم فوٹو تھراپی کہتے ہیں، وہ ہسپتال کے میں دی جاتی ہے، لیکن اس کا متبادل ہم سورج کی روشنی بھی لے سکتے ہیں۔ صبح کی مدھم روشنی، یعنی جیسے سورج نکلتا ہے اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر، اور اس طرح غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تک، تو مدھم روشنی، تو آپ بچے کے چہرہ آنکھیں کور کر کے، تو جسم کو ننگا کر کے 5-7 منٹ جسم کے سامنے کی طرف، 5-7 منٹ جسم کے پچھلی طرف، یعنی ٹوٹل 10 سے 12 منٹ تک آپ اس کو دھوپ لگوا دیں، جو میٹھی دھوپ صبح کی ہوتی ہے۔
اکثر ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے ماؤں کو کہ بچے کو دھوپ لگا لے تو کپڑوں سمیت بچے کو دھوپ میں رکھتے ہیں، تو کپڑوں کو دھوپ نہیں لگوانی، دھوپ بچے کی جلد کو لگانی ہے تاکہ جلد پہ وہ ٹکرائے اور پھر یہ اس کا افیکٹ ہوگا اس کا۔ بعض کا یہ بھی دیکھا گیا کہ جو بچے اپنے ایج سے یعنی فل ٹرم سے پیدا ہونے سے پوری ایج نہیں کرتے، پری ٹرم پیدا ہو جاتی ہیں اپنی ٹرم سے پہلے، ان میں بھی یہ اس کے زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کا جگر، جب بچہ ماں کے اندر بچہ دانی کے اندر ہوتا ہے تو بچے کا جگر کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جو اس کا اول جس کو پلیسنٹا کہتے ہیں، پلیسنٹا جگر کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جگر نے ابھی چونکہ وہ کام ٹیک اوور نہیں کیا ہوتا، پلیسنٹا پہلے کر رہا تھا اندر، اور دنیا میں آنے کے بعد اب جگر کو کام کرنا، اور جگر پوری طرح سے تیار نہیں ہے، تو اس لیے یرکان کا لیول جو بڑھ جاتا ہے۔ چلیں جزاک اللہ، یہ تو تھی نارمل۔ اب میں دوسری ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ نارمل سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔